أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمد للہ عالمین. استاذہ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا. جی بولے. میں بھی بول سکتی ہوں پلیز استاذہ؟ جی بولے. جی استاذہ پھر مجھے خالی شارٹ اینڈ سویٹ کہنا ہے. آپ کا جو پڑھانے کا طریقہ ہے نا، میں نے کافی دوسروں کا آبزرو کیا طریقہ پڑھانے کا، تو مجھے یہ چیز آپ سے بتانی. ماشاء اللہ سے بارک اللہ فی. آپ جو پڑھاتے ہیں نا، آپ کا پڑھانے کا طریقہ بہت ایکسلنٹ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیونکہ ابھی کافی سورج جو میں ابھی پڑھتی بھی ہوں نا ایسے عام ٹائم پہ، تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں. جزاک اللہ خیر. آپ جو حکمت کے ساتھ، آپ جو پیشنس کے ساتھ ہم سب کو ہینڈل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس کا بہت بہت اجر دے. اینڈ سب سے زیادہ مجھے آپ کی معلوم استاذہ بہت اچھی لگتی ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ میں بھی وہ چیز ہے، آپ میں جو ہمبلنس ہے نا استاذ. ایز اے ٹیچر میں نے بہت ٹیچرس کو دیکھا ہے، مجھے کسی کی بدگمانی نہیں کرنی ہے، سبھی اچھے ماشاء اللہ سے. پر آپ ایک چیز آپ میں ہے استاذہ، بہت ہمبل ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو ایسا ہی خالص اخلاص کے ساتھ رکھے، آمین. جزاک اللہ خیر استاذہ. دس از مائی مجھے ایک اب سے آپ کو کہنا تھا. سچی ماشاء اللہ سے کافی سورے مجھے پڑھتی نا، مجھے بہت سمجھ میں آ رہے، تو مجھے آپ کا طریقہ پڑھانے کا بہت اچھا لگتا ہے. اینڈ انشاءاللہ جب تک میں حیاتی رہوں گی میں اللہ سے دعا کروں گی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کے اسٹڈیز میں جڑتے رہو. جزاک اللہ خیر استاذ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. یہ آج کی دعا بھی لگ بھگ ہمیں کچھ اسی طرح کی یاد آ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ علمی دور ہمیشہ بنا رہے، کیونکہ آخری ٹائم جس کا خاتمہ جس پر ہوتا ہے وہی اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم سبھی قرآن والے ہوں، قرآن کے ساتھ اٹھیں، اور جن ساتھیوں کے ساتھ ہم یہاں اٹھنا بیٹھنا اپنا رکھے ہیں انہی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی اٹھائے، تاکہ وہ اہل قرآن ہوں اور اہل اللہ ہوں، اللہ والے ہوں. تو بہت ساری ابھی کمیاں باقی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے اندر دیکھنے کی توفیق ہم سبھی کو عطا کرے، اور اس سے سدھارنے کی کم سے کم اس چیز کی تو جب تک انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس میں یہ کمی ہے تو وہ اس کمی کو کیسے صحیح کر سکتا ہے. وہ تو سمجھتا ہے یہ میری خوبی ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا ٹیلنٹ ہے یا یہ میرے اندر نہیں ہے، وہ اسے کیسے صحیح کر سکتا ہے جب تک اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ غلطی ہے، یہ کمی ہے، یہ مسٹیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین طریقے سے اپنا علم ہم سبھی کے اندر دیں، تاکہ بہت ہی اچھی قرآن کی آیتیں ہیں جس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا اشارہ بتایا کہ جیسے کہ ایک وادی میں اتنی زیادہ بارش ہو کہ اس میں پھر پانی بھرنا شروع ہو جائے، اور پھر جب پانی تھوڑا بھی بھرتا ہے تو آپ دیکھیں جو کچرا ادھر ادھر پڑا ہو کسی بھی ویلی وغیرہ میں تو وہ اس کے اوپر تیرنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر بھی بارش ہوتی رہے تو وہ پھر اس وادی سے بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی جو چیز بہ کے باہر جاتی ہے وہ وہی تیرنے والی چیزیں، کچرا اور ایکسٹرا چیزیں جن کے اندر ثبات نہیں تھا، یعنی کہ وہ جو جمے ہوئے نہیں تھے وہ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ کرے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ دل، ہمارے دل بھی اسی طرح کے ہیں. اس میں اتنا کیا چیز بھرنی ہے جو کہ بارش ہوگی، اور کیا چیز نکلنی ہے جو کہ ایکسٹرا جمی ہوئی چیزیں نہیں تھی، کچرا ہے. تو اصل میں یہ علم ہے جس کو ہمیں اپنے دل میں ڈالتے رہنا ہے، بھرتے رہنا ہے، یا اتنا علم بھرنا ہے کہ اوور فلو ہو جائے. اور پھر جو تھوڑے بہت علم سے کام نہیں چلے گا، پورا فل علم کی ضرورت ہوگی. اور پھر جب وہ اوور فلو ہوگا تب یہ ہماری حسد کی اور دوسری جو بیماریاں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، یہ وہ اس طرح کی جو بیماریاں ہمارے دلوں میں چھپی بسی، وہ اللہ کرے کہ علم کے نکلنے کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جب بہنا شروع ہو جائیں گی، اور جو چیز اللہ نہ کرے کہ ہمیشہ سے بہت زیادہ پہلے سے ہمارے اندر تھی اور وہ جم چکی ہے، تو وہ بھی ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس کے لیے پھر ہمیں وہی کہ ایک فلو بنا کے رکھنا پڑے گا کہ اتنا پانی بہے 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 کہ جو چیز میں جم گئی تھی، رکی ہوئی تھی، وہ بھی پھر نکلنا شروع ہو جاتی ہے انشاءاللہ. تو وہ پھر پاک صاف سالم دل، تو اللہ کرے کہ ہم سبھی کے پاک دل ہو جائے. اور ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، علم ہے علم. تو بہترین طریقے سے ایک نہیں، اگر آپ کے پاس ہو سکے تو 2-3 جگہ سے علم ایک ہی، جیسے کہ تفسیر کا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی
ایک جگہ کی سننے کے بعد آپ دوسرا سنیں. تو اگر ہم تھوڑے سے لیول پہ آگے بڑھ چکے ہیں, آپ کو سمجھ آ رہا ہے, تو آپ 2 جگہ کی بھی سننا شروع کر سکتی ہیں, اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. ورنہ ایک تو انشاءاللہ فی الحال انہی کے پیٹرن کو سمجھ کے کہ ہاں یہ ہوتا ہے, اس طرح سے کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس اچھا تھوڑا سا پارٹ یہ چل رہا ہے کہ آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ فوراً پوچھ سکتی ہیں. پھر بھی ریکارڈیڈ جو دوسری چیزیں ان سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. چلیے, اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو بہترین علم اور اس پر ایمان کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اگر علم اور عمل سبھی کچھ ہے اور ایمان ہمارے کمزور ہے تو وہ بھی اس میں فرق پڑتا ہے. ایمان کو بھی مضبوط بنانے کے لیے وہی چیز ہے کہ آپ بہت 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 سارا علم جو ہے وہ حاصل کرتی رہیں. تو شروع میں دیکھیں جیسے ہی ہم دن کی طرف آئے تھے اور ہم لوگوں نے تھوڑا بھی تجوید سیکھ لی تھی یا تھوڑا بھی تفسیر سیکھی تھی, تو ایسا لگتا تھا کہ ہاں کچھ ہو گئے ہیں, کچھ آ گیا ہے. لیکن اب جب جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گی تو پھر آپ کو اپنا جتنا علم بڑھتا جائے گا آپ کو لیکن فیل کیا ہوگا کہ میں بھی مائنس کروں, زیرو, بالکل ایسے چل رہا ہے. وہ یہ بھی ایک وقت آتا ہے جو کہ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ بہت اوپر آ گئی ہوں, پھر فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں ابھی تو کچھ بھی حاصل نہیں کیا, بہت کچھ باقی. اللہ تعالیٰ مرنے تک ہم سبھی کو اس راستے پر لگائے رہے تاکہ ایک بہترین طریقہ ہے عبادت کو اچھی طرح سے کر پانے کے لیے. پہلے علم حاصل ہو, پھر اس کو پھر عمل میں لانے کے لیے, تو ساری چیزیں بہت زیادہ فائدہ کرتی ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ میں آئی وہ بہترین طریقہ علم حاصل کرتے رہنا ہے کسی نہ کسی بھی کلاسز میں جڑ کر انشاءاللہ. چلیں, سورۃ البروج الحمدللہ ہم لوگوں نے لگ بھگ کافی لمبا قصہ تھا, اور اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ ہی کی مرضی سے کسی نے خوب دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر جلدی ملوا دیا کریں رومن کی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اتنا بڑا قصہ ہونے کے باوجود وہ لکھی ہوئی آپ لوگوں کو کلاس سے پہلے مل گئی. سبحان اللہ. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے یہ سب جس میں سے ہم لوگوں نے ابھی ورڈ ٹو ورڈ لیا ہے لگ بھگ اللہ علی کل شیء شہید یہاں تک. ان کے تلاوت سے شروع کرتے ہیں. اسی کے آگے کی پھر تلاوت دیتے ہیں جو آج کی آیت ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ختم کرنے. بڑی سورہ ہے, آج جہاں تک ہوگی آپ لوگوں کو اس میں سے ہوم ورک دے دیا جائے گا, اور پھر آپ لوگ لرننگ پارٹ تو شروع سے ہی جیسے ہی آپ لوگوں کا شروع اسی وقت شروع کر دیا کریں. اپنا ایک پیٹرن بنا لے کہ ایک دن میں 2 لائنیں یاد کر پا رہی ہوں یا جو بھی آپ کا طریقہ ڈیلی, لیکن اس کو ٹائم دے لرننگ کے لیے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ورڈ کی جو ورڈ ٹو ورڈ لکھے ہیں اس کو جلدی سے ریوائز کر دیتے ہیں. واو قسم کے لیے, السما آسمان, ذات البروج برجوں والے, برج کی جمع بروج, اور برج ہم لوگوں نے دیکھا کہ منزلیں یا جو راستے ہیں منزلیں ہیں ان کے لیے یوز کیا گیا ہے. پلانٹس کو بھی بروج آسمان میں ہوتے ہیں, اس کے معنی اس کے لیے گئے ہیں. تو برجوں والے آسمان کی قسم, اس کو اردو میں بھی بروج اور برج کہا جاتا ہے. اور یوم
اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، الموعود وعدہ کیے گئے دن کی قسم، وشاہد اور گواہ یا پھر حاضر ہونے والے، ومشہود اور حاضر کیے گئے. وہ ان دونوں کے لیے ہم لوگوں نے تفسیر میں دیکھا تھا کہ یہ دن جمعہ کا دن اور یوم عرفہ کا دن. شوکانی رحمہ اللہ، امام شوکانی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ احادیث وغیرہ سے انہیں نے اس کے یہ معنی نکالے ہیں کہ یہ ان دونوں کے معنی ہیں صحیح حدیثوں سے. دن، تین طرح کے دن کی قسم یہاں پر کھائی گئی ہے، ایک تو قیامت کے دن کی، جمعے کے دن کی، اور عرفہ کے دن کی. قتل اصحاب الاخدود جس کے بارے میں قسم کھائی گئی وہ پھر یہ کہ ہلاک کر دیے گیا. قتل لعنا کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ اگر کسی چیز کے بارے میں بربادی کہا جاتا ہے تو اس کے لیے قتل ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے، قتل اس طرح. تو ویسے تو قتل کا ایگزیکٹ معنی ہوتا ہے کہ کسی کو مار ڈالنا، قتل، لیکن یہاں پر ہلاک ہو جائیں گے، ہلاک سے معنی آ رہا ہے ہلاک ہو گئے خندق والے. النار ذات الوقود آگ تھی ایندھن والی. اصل میں خندق کیا تھی؟ خندق النار تھی، آگ تھی، ذات الوقود ایندھن والی تھی. تو یہ خندق جو ہے اس میں تفسیر میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا، تو یہاں پر ہی جو لکھا ہوا ہے آیت نمبر 5 میں کہ النار آگ جو ہے وہ خندقوں سے بدل استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ خندق کے بدلے آگ کو استعمال کیا گیا ہے. جی عریج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آیت 4 میں جنہوں نے خندق جلائی تھی وہ والے ساتھی ہلاک کر دیے گئے ہیں، اس کی بات ہاں ہو جی رہی ہے سورت میں. جی ہاں، ان جی کو سزا کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ آگے بھی پورا دیکھیں کلیئر ہے ایک دم کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ مومنوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا اس کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور یا تو پھر خود وہاں پر حاضر تھے اور تماشا سب دیکھ رہے تھے وغیرہ. تو انہی کے لیے ہی ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خندق والے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، اس طرح والا یہ جملہ بن رہا ہے. اذ ہم علیہا قعود جب وہ اس پر بیٹھے تھے، قعود بیٹھے تھے یعنی کہ جب وہ اس کے کنارے بیٹھ کر بیٹھے ہوئے تھے. وہم اور وہ علی پر ما جو یفعلون کر رہے تھے. اس میں فعل ہے، فعل معنی ہوتا ہے کوئی بھی ورب کرنا، تو فعل معنی کرا. تو جو وہ لوگ کر رہے تھے بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، شہود تو وہ اسے دیکھ رہے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود اور جو کچھ بھی مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے فما پھر اسے دیکھ رہے تھے. اذان کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. وما نقموا اور وہ نہیں، اور نہیں نقموا انتقام لے رہے تھے، منہم ان سے، الا سوائے، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائے تھے، باللہ اللہ پر، العزیز جو کہ غلبے والے ہیں، اور الحمید بہت زیادہ تعریف والے. عزیز چھا جانے والے، غلبے والے، جن کا پاور سب کے اوپر چلے اسے کہتے ہیں. اور حمید حمد سے ہے، جن کی بہت زیادہ تعریف کری جائے وہ. تو جو وہ لوگ ایسا کر رہے تھے وہ کچھ اور نہیں کر رہے تھے، یہ کہ وہ لوگ صرف ایمان لے کے آئے تھے اللہ عزیز الحمید پر. ایمان لانے کی وجہ سے ہی وہ ان کو ایسا سب کر رہے ہیں. تو خندق کا جو ہم لوگ نے واقعہ پڑھا، سبحان اللہ، اس طرح سے انہوں نے ایک لڑکا، عقل مند لڑکا بھیجا تھا جادو سیکھنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے توحید اور اس کے حق کو سمجھ پانے کے انعام میں آتے ہیں جو بھی کتنے سارے لوگوں کا وہ اس نے طریقہ بادشاہ کے ہاتھ سے ہی ایسا کروا لیا. خود کی جان تو گئی لیکن دوسرے لوگ سبحان اللہ ایمان لے کے آ گئے.
اور دنیا کی زندگی سے سبھی کو واپس جانا ہے، تو کیسا بھی طریقہ ہو واپس جانے کا، وقت کب آ جائے، اچھا اگر کوئی ابھی نہیں مر رہا ہے تو وہ 10 سال اور جی لے گا، اور پھر اس کے بعد تو اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے نا۔ تو کوئی اس بات کا ان کو غم نہیں ہوتا تھا کہ اپنے بچوں کے سمیت وہ ایمان کو بچانے کے لیے کر لیا کرتے تھے۔ اور ہمارے اب کیسے ایمان بچے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ بچے ہوں گے جو کہ تھوڑی سی سوچ میں کہ اچھا کروں تو ایمان ہوگا، ذرا ذرا سا، بہت ذرا ذرا سا دلوں میں ایمان ہوگا، اور وہ بھی کبھی کفر کی طرف چلا جائے گا، پھر کبھی ایمان لے آئیں گے، پھر کبھی کفر کبھی ایمان، ایسا حالتیں ہوتی رہیں گی۔ تو ہمیں خود اپنے بارے میں کیوں حدیثوں کو، قرآن کو پڑھنے کے بعد ڈر نہیں لگتا کہ ہم اپنی پوزیشن چیک کریں، ہم کہاں پر ہیں؟ کیا ہم یہ اتنے ہائی لیول کے ایمان پر ہیں کہ ہم کو ذرا بھی چیک کیا جائے تو اللہ، کیا یہ جو گھر میں شادیاں پڑتی ہیں، دوسرے فنکشنز پڑتے ہیں، یہ ہماری چیکنگ ہی نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے لیول پہ نہیں، ہمارے ایمان ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے لیول پہ ہمیں چیک کرے۔ جتنے چھوٹے چھوٹے سے ایمان ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی چیکنگس ہوتی ہیں، اور پھر اس میں بھی ہم لوگ بچے کی خوشی، خاندان کو دکھانا ہی پڑے گا، لوگ کیا کہیں گے وغیرہ میں بہکے اور چلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور انہی کے بارے میں کرتے ہیں۔ اوکے، تو الحمدللہ قصے کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورڈ ٹو ورڈ ہم لوگ ایک آیت اور لے چکے تھے، الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہی کنیکٹ ہے کہ اللہ جو کہ عزیز اور حمید تھے، الذی، وہ جو لہ ملک السماوات، وہ جن کے لیے ملک ہے السماوات اور ارض کی، زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے جن کے لیے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہر چیز پر شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ تو یہ آیت بھی جو ہے اتنا ہی پارٹ بہت زیادہ اثر رکھتا ہے کہ واللہ علی کل شیء شہید۔ اس کو ہم لوگ کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر کوئی اتنا ہی کہہ دے کہ آج باس دیکھ رہے ہیں، یا آج جو گھر میں وہ لوگ آئے ہوئے ہیں، یا کہیں بھی کوئی بھی انسٹرکشن چل رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، تو ہمارے ایکشنز کتنے زیادہ بدل جاتے ہیں۔ اس دن ہم اچھے سے بڑا کوئی غلطی نہ ہو جائے، دوسروں کو بھی بتائے رہتے ہیں دیکھے رہنا، آج یہ ہے آج وہ ہے، کوئی کمی نہ چھوٹ جائے۔ لیکن اس آیت سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں کہ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ سبحانہ وتعالی شاہد ہیں، گواہ ہیں، ہر چیز پر دیکھ رہے ہیں۔ تو جو مومنوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور جو مومن کے ساتھ لوگ کر رہے تھے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بس اپنا اپنا ہر کوئی دنیا میں جنت کمانے آیا ہوا ہے، اللہ کی رضا کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم سب واپس تھے جنت میں، اور ایک جگہ وہیں چل رہی تھی، شیطانی عمل ہوئے جس کی وجہ سے وہاں سے دونوں لوگ کو دنیا میں واپس بھیج دیا گیا، اور کہا گیا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دے دو، پھر سے تم کو واپس بھیج دیں گے جنت۔ تو یہ ایک بہت ہی چھوٹے سے ٹیسٹ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن میں ہی موجود ہے، جب پوچھا جائے گا کہ کتنے دن دنیا میں رہے تو وہ کہیں گے کہ دن کا کچھ وقت گزار کے آئے ہیں، ایسا لگتا ہے۔ مطلب پھر جو آگے کا ٹائم ہوگا وہ بہت ہی زیادہ بڑا، 50,000 سال کے جب ہم میدان حشر کا وقت گزاریں گے، تو واقعی تو یہ 50 سال کی زندگی تو کوئی ایک دن بھی نہیں لگ رہا ہوگا نا، ایسا لگے گا کہ بس تھوڑا سا ٹائم گزار کے آئے ہیں، اسی میں ساری چیزیں جو تھی، اگر تھوڑی سی بھی عقل مندی اور تھوڑا سا ایمان بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کی چیزیں چھوڑ کے صبر کرنا شروع کرتے ہیں، تو بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں ہمارے لیے ہے ہی نہیں، بہت جلدی ہی واپس جانے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چٹائی پہ وہ سوتے تھے، میٹ تھی ان کی، وہ جب پلو یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں، اپنا ہاتھ رکھ کے ہی سوتے تھے، اور سو کے اٹھتے تھے تو ان کی بدن پہ چٹائی پوری چھپ جاتی تھی ان کی میٹ، کیونکہ وہ کھجور کے اس کی بنی رہتی تھی، اور لال لال سے نشان آ جاتے تھے ان کے پورے اس طرح کے۔ تو کہتے تھے صحابہ وغیرہ بھی کہ آپ کیوں نہیں اچھی سی ایک، اتنا مال آتا ہے فوراً آپ نکال دیتے ہیں، سب اس میں بھی آتا ہے جنگ میں یا کبھی بھی کسی طرح سے، وہ نکال دیتے تھے اللہ کی راہ میں۔
تو وہ کہتے تھے کہ تم کیسے ایسا کہہ سکتے، دنیا تو ہم لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں. وہ بہت ہی ہائی لیول ہو گیا کہ بھائی ہم اچھی چٹائی اچھا اپنے لیے بیڈ بھی نہیں لے رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے آپ دیکھیں ان کو بالکل سکون تھا کہ ہم تو یہاں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، یہاں بھی اب بیڈ خریدنا شروع کر دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ یہ ہے مسافر کی طرح، اسٹرینجرس کی طرح یہاں پہ رہنا. تو کوئی بھی اسٹرینجر ایسا نہیں کرتا ہے کہ تھوڑے دن کے لیے کہیں رکنے گیا ہے، تھوڑے دن بھی کیا، اگر ایک دن کے علاوہ زیادہ دن بھی رکنے گیا ہوتا ہے تب بھی اس کو ایسا نہیں کرتا ہے کہ اپنے حساب سے وہ ونڈوز یا کوئی بھی پردے چینج کروانا ہے مجھے اور یہ والے اس کا بیڈ چاہیے ہے مجھے، یہ سب نہیں کرتا ہے. تو وہی طریقہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھا دے. تو ایسا نہیں کہ اپنے گھر ہمیں خراب رکھنے ہیں یا کچھ بھی. مومن کو جب اللہ نے نعمت دی ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اثر دیکھنا چاہیے، یعنی کہ ایک بیلنس بنا رہے اللہ کرے. تو نہ ہی ہم اسراف کی طرف جائیں، نہ ہی کوئی ہمیں دیکھ کے بیچارہ کرے. تو انشاءاللہ اللہ کی راہ میں پھر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے تو جیسے بھی جگہ پر ہوں گے. تو یہ بھی ایک بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ کمفرٹ کا اپنا روم، بالکل لائٹ نہیں آیا اتنے بجے سوتے ہیں تو یہ ہو تو وہ ہو، اس سے بھی نمازیں چھوٹ جانا یا یہ چیزیں ہوتی تھی. تو وہ آرام کی چیزوں پہ سونا بھی اسی لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ بہت ہی گہری نیند جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے. ابھی تہجد میں اٹھنا ہے، ابھی یہ ہونا ہے، ابھی وہ ہونا ہے. تو جبکہ ایک لگاتار ہم سبھی کو معلوم ہے کہ لگاتار ایک نیند پوری ہو جائے تو پھر انسان فریش رہتا ہے. یہ ہمارے سوچیں ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ نہیں کون سے امام کے بارے میں تھا کہ وہ لائٹ وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی اور ان کو فکر ہوتی تھی، شاید یہ بخاری جو حدیث لکھے ان کا یا بھی یاد نہیں ہے، کافی پہلے قصہ ہماری ٹیچر بتا رہی تھی. تو ایک رات میں ہی 10 سے 12 یا بہت ہی زیادہ انہوں نے بڑا نمبر بتایا تھا کہ اتنی بار اٹھ کے وہ اتنی بار اس لائٹ کو جلاتے تھے جو بھی ان کے پاس ہوتی تھی، کینڈل یا جو بھی، اور پھر تھوڑا کام کرتے تھے اور پھر تھوڑا سو جاتے تھے. تو ایک رات میں اگر کوئی اتنی بار اٹھے گا تو وہ کیا سوئے گا اور کیسے اس کی نیند پوری ہوگی. تو سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں ایمان سے کنیکٹ ہوتی ہیں اور اسی سے پھر ہمارے بدن پر اثر پڑتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بہترین ایمان عطا فرما دے. آمین. چلیں ان الذین فتنوا، یہاں سے آپ لوگوں نے نہیں لکھا ہوا تھا، اس کو دیکھ لیتے ہیں. ان بے شک الذین، الذی سنگولر تھا اوپر اسی کے دیکھیں، اور الذین جمع، بے شک وہ لوگ جو فتنوا. تو یہاں سے یہاں یہ کنیکٹ رہتا ہے الذین کفروا الذین آمنوا. اب یہاں پہ لکھا ہے فتنوا، یہ فتنے سے ہے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز کی آزمائش ہونا یا چیکنگ یا پھر کوئی ایسا برائی، اس کو کہتے ہیں فتنہ. تو یہاں پر ورڈ ایگزیکٹ فتنے کے لیے کیا یوز کیا گیا ہے؟ آزمائش ہی بنتے ہیں اس کے معنی، آپ بھی آزمائش لکھیں. ان الذین فتنوا، جن لوگوں کو، وہ لوگ جو آزما رہے تھے، المؤمنون، المؤمنین مرد آدمی، اصل الگ الگ لکھا ہوا دیکھیں، المؤمنین والمؤمنات. تو عورتیں اور آدمی، الف تا جب ایڈ ہوتا ہے تو وہ مومنات الف تا کسی کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں گی کہ پلورل کے لیے یہ جوڑتے ہیں عورتوں کے، اور آدمی کے لیے الف نون یا پھر یا نون واو نون، یہ ساری چیزیں جڑتی ہیں. وہ بھی ہم لوگوں نے ابھی جو رفع، مرفوع اور منصوب یہ سب سیکھا ہے، اس میں مرفوع اگر دکھانا ہوتا ہے تو واو نون لکھا ہوتا ہے، المؤمنون لکھا ہوتا ہے. منصوب دکھانا ہوتا ہے یا نون لکھا ہوتا ہے. تو وہ بھی آپ کے کہاں پر ہے وہ سینٹینس میں، اس وجہ سے یہ یا نون یا واو نون سے جہاں پر اس طرح کا ہوتا ہے وہاں ابھی تک ہم لوگوں نے سیکھا تھا نا کہ پیش لگا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے، رفع ہے یعنی کہ اپنا سبجیکٹ والے پر ہے یا جیسا بھی ہو، اور زیر لگا تھا تو اس کو منصوب کہتے تھے. تو آگے جا کے پھر یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جب یہ پلورل ہو جاتا ہے واو نون، تب آپ اسے کیسے، نون کے اوپر کچھ نہیں چینج ہوتا ہے، تب ہم اسے واو نون وغیرہ سے دکھاتے ہیں. اگر واو نون ہے تو اس کا مطلب یہ منصوب ہے، مرفوع ہے. یا نون ہے تو یہ پھر الگ الگ آتا ہے، منصوب اور مجرور ہو سکتا ہے، یا نون دونوں بھی ہوں. تو یہ انشاءاللہ جب آپ لوگ آگے پڑھیں گے. تو فی الحال ایک بات یہ دھیان میں آئی کہ یا نون یا واو نون آپ جو الگ الگ دیکھتی ہیں، کبھی والمؤمنون لکھا ہوتا ہے، یہاں پہ والمؤمنین المؤمنین لکھا ہوا ہے، تو کیوں یہ یا نون اور واو نون؟ تو وہ بھی اس کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے سیم گرامر کی ہی لحاظ سے
تو جب پلورل ہوتے ہیں تو وہ زبر زیر پیش نہیں مدیہ سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ منصوب ہے مرفوع ہے، واو نون پیش کے برابر ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ آگے سیکھیں گے. والمؤمنات عورتیں مومن عورتیں جن لوگوں نے بے شک جو لوگ آزما رہے تھے مومن عورتوں اور مومن مردوں کو، ثم پھر لم یتوبوا انہوں نے توبہ نہیں کی. ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ تھے جو لوگ بعد میں ایمان لے آئے اتنا بڑا وہ دیکھ کر کے کہ کیسے اتنے سارے لوگ آگ میں چلے گئے وغیرہ، تو توبہ کر لی ہو. تو دیکھیں اتنا بڑا کام ہونے کے بعد بھی ان کی جن کی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شہید کا درجہ دے کے جنت بھیج دیا. ہو سکتا ہے جس نے گناہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی موڑا. سبحان اللہ. تو دیکھیں کیا اللہ کی رحمت کرم، یہ اس میں سے بھی کچھ لوگ اگر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ثم لم یتوبوا جنہوں نے توبہ نہیں کی اس کے بعد، فلہم تو ان کے لیے، یتوبو میں جو آپ دیکھ رہی ہیں واو کے ساتھ نون نہیں لگایا گیا ہے تو وہ آگے یہ ساری چیزیں آ جانے کی وجہ سے لکھا ہوا ہے لم یا لن، اس طرح کا کچھ اگر آ رہا ہوتا ہے تو ان کے پھر رول ہے کہ جب نیگیٹو میں جاتا ہے تو پھر ہمارا الگ سے انگلش میں بھی جس طرح سے ہے اس طرح سے اس میں بھی ہے. تو جتنا آپ آگے بڑھیں گی تو یہ چیزیں پتہ چلتی جائیں گی. یہ ویسے یہ ہے بھی، یہ بھی پلورل کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ اس کا کیس ایسا ہے اس وجہ سے اس کو یہ لکھا گیا. فا تو لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے جہنم کا، عذاب جہنم ولہم اور ان کے لیے. اچھا دیکھیں جہنم کے ساتھ کبھی بھی زیر نہیں، جہنمی کبھی آپ نہیں دیکھیں گے. تو یہ مرفوع مضاف اور مضاف الیہ ہو سکتا ہے لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ اسی طرح لکھا ہوا ہے. انشاءاللہ کبھی کچھ ایسے ورڈ جو ہیں جو چینج نہیں ہوتے ہیں، مسجدی بھی نہیں ہوتا ہے اور مسجدہ اس طرح کا ہی چلتا ہے. تو یہاں آپ جب کسی تھے عذاب الحریق جلانے کا عذاب، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس میں بھی آپ وہ چیزیں پہچانتے جائیں گے. تو لہم ان کے لیے عذاب جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے، اور لہم ان کے لیے عذاب الحریق جلانے والا عذاب ہے. حریق جلانے والا. بے شک جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا یا آزمایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب. ان الذین بے شک جو لوگ آمنو ایمان لائے، اور عملو عمل کیا، الصالحات نیک، صالح کی جمع ہے نیک، عملو کیونکہ پلورل ہے تو اس کے ساتھ پلورل ہی آگے لگا ہوا ہے کہ نیک اعمال. ٹھیک. لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، جنت کہتے ہیں سنگولر جنہ، اگر آپ کے جنات باغات ہیں، گارڈنز باغات کو کہا جاتا ہے. تجری اس میں جاری ورڈ ہے، ٹھیک ہے کیونکہ جنات جو ہے وہ مؤنث ہے اس لیے تجری جاری ہوں گی من سے تحتہا، تحت مانے ہوتا ہے نیچے، فوق اور تحت اب آپ لوگ اس میں پڑھ چکے ہیں سے، تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، نہروں کی جمع ہے، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. تو سبحان اللہ کس طرح سے باغات کے پاس نیچے نہریں جاری ہوں گی یا باغ اونچے ہوں گے اس کے سائیڈ میں نیچے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، کیسا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، سوچ بھی نہیں سکتی کہ کیسی ہوگی جنت. کبھی آپ بہت ہی اس میں کہیں ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں جب بھی پتہ چلتا ہے کہ ورنہ ہمارے جو ایک امیج بنی رہتی ہے اچھا ہم نے تو سوچا تھا کہ سعودیہ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن جب آپ یہاں آئیں آپ چینجز دیکھیں پھر آپ کو پتہ چلا اچھا یہ سچائی ہے. تو وہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا جنت کیسی ایسی ہوگی. سبحان اللہ. تو کتنی خوبصورت، کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اسے سجایا بنایا. سبحان اللہ. تو کیسی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر وقت دیکھا جا سکے ایسا درجہ ہم سبھی کو عطا کرے. آمین. تو دیکھیں اتنا بڑے کی بات بھی لکھا ہوا ہے کہ ثم لم یتوبوا
اگر توبہ نہیں کریں گے تب جا کے فلہم عذاب جہنم. تو ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، شیطان آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں تم تو بہت گناہ گار ہو، تم تو آج توبہ کرتی ہو کل پھر سے. تو یہ بھی چیز جو ہے ایک نا امید ہو جانا اللہ سے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا امیدی لے کے آنا، اب تو ہمیں معافی نہیں ملے گی، چاہے جتنا بڑا وہ ہو جائے ہم سے گناہ، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو. لیکن اس کے بعد نا امیدی آ جانا وہ سب سے بڑی برائی ہوگی کہ اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا، یا اب میں توبہ نہیں کروں گی، اب توبہ کر کر کے تھک گئی ہوں، اور یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. تو یہاں ہمارے لیے یہ بھی لیسن ہے کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی اگر توبہ کر لیتے، اگر جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے ان کے لیے جہنم ہے اور عذاب. باقی جو لوگ ایمان لے آئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی کر لیے، تو صرف ایمان لانا انف نہیں ہے کہ یہ تو دل کی بات ہے کہ پردہ کروں نہ کروں، دل کی بات ہے کہ دل میں سب ایسا ہونا چاہیے، لیکن سامنے تو ہم کیسے بھی گھوم پھر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے منہ سے اب تو یہ سننے میں آتا ہے کہ دل میں جو ہے وہ ہمارے دل سے اسے مان لیا ہے ہم نے، بس انف ہو گیا. تو یہ آیت تو کتنی بار گزری ہے، کتنی کہ بہت ہی بار قرآن میں آئی ہوگی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. کیوں یہ ساتھ ساتھ دو ورڈ ایک ساتھ چلتے ہیں؟ بہت ہی ضروری ہے کہ جب آپ ایمان لے کے آئیں تو عمل صالح شروع کر دیں. ایک منٹ تھوڑا سا ویٹ کریں، سوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذالک الفوز الکبیر. تو یہ چیز ملی نا، کیا چیز؟ جو لوگ ایمان لائے، عمل کیا نیک، ان کے لیے جنت ہے. یہ ساری چیزیں کے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ ذالک الفوز. ابھی ہم لوگوں نے تلکا ذالکا یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں. قرآن میں زیادہ تر جیسے یہ ہی اس طرح سے لکھا ہوتا ہے نا، تو یہ جو ذالک الکتاب کے لیے بھی لکھا ہوتا ہے، تو یہ وہ اس طرح کا لکھا ہوتا ہے کہ یہی ہے وہی وہ جو جیت ہوگی سب سے بڑی ہوگی. فوز مانے ہوتا ہے کامیابی، جیت. تو جو فوزیہ نام رکھا جاتا ہے تو وہ کامیاب اس طرح کا ہی اسی روٹ ورڈ میں ہوتا ہے، تو نام ہوتا ہے فوزیہ. اور فوز مانے کامیابی، الکبیر بہت بڑی، تو یہی ہوگی سب سے بڑی کامیابی یا بہت بڑی کامیابی. کیا کہ جنت حاصل کر لینا اور اللہ کی رضا کو حاصل کر لینا. کون لوگ کریں گے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بہت ہی ایزی ہے اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں توبہ کرتے رہنا ہے اپنے گناہوں کی، اور پھر ایمان کو چیک کرتے رہنا ہے. ایمان گناہوں سے گھٹ جاتا ہے اور یہ کرنے سے بڑھتا ہے، اللہ کا حکم ماننے سے، اطاعت کرنے سے بڑھتا ہے. یہ ایمان کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ ایمان، اب ہم مومن ہو گئے، مسلمان ہیں، اب ہم ایمان والے ہی رہیں گے ہمیشہ. تو یہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. تو بہت سی ایمان کی حدیثیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیثوں کی بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ڈیفینیشنس ہیں وہاں پر. یہاں پر ورڈ تو ہم لوگوں نے اتنی بار سن لیا کہ الذین آمنوا آمن، لیکن پورا اس کو ڈیفائن کہاں کیا گیا ہوا ہے. تو بہترین حدیثوں کی کتابیں بنی ہوئی ہیں. میرے پاس بھی ایک 40-90 کر کے کتاب عموماً میں لکھی جا رہی ہے، انشاءاللہ اگر جلدی وہ ہو جائے اس کو شروع کریں گے. بہترین کتاب ہوتی ہے وہ بھی حدیث کے لیے. تو عمل صالح تو ہم سبھی کو معلوم چل گیا پکے سے کسے عمل صالح کہا جاتا ہے. ہر وہ کام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرے عمل صالح کہلاتا ہے. تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام خوش کرے گا اللہ تعالیٰ کو؟ ہم خود جا کے تو نہیں پوچھ کے آ سکتے نا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا
وہ پھر کہاں سے پتہ چلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. تو جو بھی انشاءاللہ آپ سب اپنی دعائیں اسی طرح جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ راستے نکالتے جائیں گے. پتہ نہیں کس کی دعا سے کب کیا آسان ہو جاتے ہیں کام، اور الحمدللہ ہم لوگوں کو وہ چیزیں سبھی کے لیے پھر برکت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ راستے نکالتے جائیں. چلیں، تو نیک کام کے لیے بھی بڑا بڑا لکھیے گا. ایمان کے لیے جو لکھا، ایمان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس چیزوں کو بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا. جو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، جو یہ 6 ایمان کے بارے میں بتائے جاتے ہیں، ان کو اچھے سے پڑھنا. اس سے پھر ہمارا ایمان مضبوط رہتا ہے. اللہ پہ توکل، اس کو پڑھنا، اس سے بھی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. کہ بھروسہ جب اللہ پہ ہو تو اس کا مطلب ہمارا ایمان اسی لیول سے بڑھتا رہتا ہے. اوکے، تو عمل صالح بھی ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو اور خالص نیت سے کیا گیا ہو تو ہی اللہ کو راضی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کرنے والے سارے کام نیک ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ خالص نیت چاہیے اللہ تعالیٰ کو، ملی جلی نہیں کہ بھائی اس سے وہ پڑوسی بھی خوش ہو جائیں گے، اور وہ ہمیں نہیں دیکھنا ہو سکتا. آپ اچھا کام کر رہی ہیں تو خوش ہوں گے، لیکن ہمارا کنیکشن کس سے ہو کہ خاندان والوں کو بھی راضی کرنا ہے ہمیں، اور پھر اللہ کو بھی راضی کرنا ہے. جڑا جڑا کنیکشن نہیں، آپ پیور ہو جائیں، بالکل اخلاص خالص نیت کے ساتھ اللہ کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. پھر اللہ نے وعدے لیے ہیں کہ تم صرف اللہ کو راضی کرو. میرے انگلیوں میں سب کے دل ہیں، اللہ تعالیٰ پھر سب کے دل ہماری طرف پلٹنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو کسی سے جا کے کہنا نہیں پڑے گا کہ تم یہ ہو. جب اللہ تعالیٰ ہی اس کا دل آپ کی طرف سے جوڑنا شروع کر دیں گے، خود بخود اسے آپ کی ساری چیزیں اچھی لگنا شروع ہو جائیں گی. اور پھر اگر ہم انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، تب پھر اللہ کے پاس دل ہیں، وہ دلوں کو پھیر دیتے ہیں. اور آپ چاہے جتنا منائیے، اللہ نہ کرے کہ یہ چیزیں بالکل خاندان میں تو دیکھنے مل ہی جاتی ہیں کہ منہ پہ آپ نے پیسوں سے مدد کی، آپ نے ہاتھ پیر سے کھڑے ہو کے مدد کی، آپ نے ہر طرح سے مدد کی، لیکن کبھی کسی تیسرے کے پاس آپ جائیں، پھر بھی وہ جو جس کے ساتھ آپ نے سب کرا تھا، وہ ضرور اس کی کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات اس کے پاس ہوگی، اور وہ اگر آپ کو بتا دے تو پھر دل دکھتا ہے کہ اچھا ہم نے تو اتنا یہ سب کرا تھا، اور وہ یہ سوچ رہی تھی، انہوں نے یہ بھی سوچ لیا، انہوں نے یہ نہیں کرا. اور تو پھر جب دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو جب اللہ ہی تعالیٰ اسے موڑیں گے تب بھی آپ کی طرف مڑے گا، ورنہ آپ دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے جتنا بھی کرتے جائیں نہیں مڑے گا. ٹھیک ہے، تو کنیکشن سارے جو بھی ہمارے کام ہو، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ قدیر ہیں اور ہر چیز پر قادر ہیں. تو کیوں نہ عقل مندی اسی میں ہے، صرف اور صرف انہیں سے کہا جائے، دوسرے سے کہنا ہی چھوڑ دیا جائے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ ایک بہترین فرق، اور دل کا سکون سب سے بڑی چیز. آپ دیکھیں گی کہ دل کا سکون انشاءاللہ. تو یہ ساری جو تھی تفسیر اس میں ابھی تک اسی کے اندر لگ بھگ آ گئی ہے. اس کی انہوں نے کوئی خاص تفسیر نیچے نہیں لکھی ہے کہ جن لوگوں نے آزمایا تھا ان کے لیے جہنم ہے، اور جن لوگوں نے توبہ اگر نہیں کی اور جو لوگ ایمان لے کے آئے ان کے لیے باغات یعنی جنت ہے جو ایسی ہوگی جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی. اس کے بعد سے ان بطشا یہاں سے بالکل ٹاپک چینج ہو گیا. کبھی بھی آپ نماز میں پڑھنا چاہیں تو اس کو یہاں تک کر سکتی ہیں، یا پھر یہاں سے بھی 2 آیتیں جو ہیں وہ بھی سیپریٹ لے کے آ سکتے ہیں، 1 سے 11 تک یا پھر 9 تک، پھر کنیکٹ نیچے. اگر دو اور بھی شارٹ کرنی ہے تو 1 سے 9 تک، پھر 10 اور 11 الگ پڑھ لیں دوسری رکعت میں. اور اگر آپ پوری پڑھنا چاہیں ایک ساتھ تو پوری پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی شارٹ کر کے اتنے پارٹ بنانا چاہے تو جہاں پر آپ کو میننگ ایک اچھی دکھ رہی ہوتی ہے وہ پارٹ پہ رکنا بہتر ہوتا ہے. نیچے سے پورا ان بطش ربک لشدید جو ہے وہ پورا شروع ہوگا. اور یہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بہترین باتیں ہیں. چلے اس کو سمجھے، اللہ کرے کہ یہ ایمان بڑھانے میں ہمیں اچھے سے سمجھنے میں کامیاب کریں. آیت نمبر 12، ان بے شک بطشا کہتے ہیں پکڑ کو. دیکھیں پکڑ، بطشا مانے پکڑ. ربی کا آپ کے رب کی، بے شک آپ کے رب کی پکڑ، لشدید شدید ہے،
لام جو ہے وہ شیورٹی کے لیے آگے لگا ہوا ہے کہ نو ڈاؤٹ بہت ہی زیادہ شدید ہے، یا پھر یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ شدید ہے، سخت ہے. تو دیکھیں آپ اردو میں زیادہ تر بہت شدید ہے لکھا ہوتا ہے اگر لام کسی ورڈ میں ایڈ ہے. اصل میں اسے لام التاکید کہا جاتا ہے، یعنی کہ اکید، شیورٹی، بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں ایسا والا. تو اس جب ورڈ کے ساتھ لگا ہوتا ہے تب یہ لے کے آتا ہے اس طرح کا میننگ. بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے. نیچے آیت نمبر 12 کی تفسیر دیکھتے ہیں. جب وہ اپنے ان دشمنوں کی گرفت کرنے پر آئے جو اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے اور اس کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر اس کی گرفت سے انہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا. کوئی بھی ہو، یہاں پر انہوں نے تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب جو بھی اللہ کے دشمن ہیں، نبیوں کے دشمن، کسی کے بھی مسلمانوں کے دشمن، اللہ تعالیٰ جب اگر چاہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے ہوتے ہیں، ان کی بھی چیکنگ چل رہی ہوتی ہے، ہماری بھی چیکنگ چل رہی ہوتی ہے. تو وقت دیا جاتا ہے اور یہ چیکنگ کا ہی ٹائم، پوری دنیا ہی چیکنگ کا ٹائم ہے. جب وقت میں یہ محسن معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے خلق الموت والحیات اسی لیے بنائی زندگی اور موت کہ ہم کو بھی چیک کیا جائے، کسی کو بھی، سبھی کی چیکنگ چل رہی ہے. سبحان اللہ. تھوڑے درجات بلند کرنے کا طریقہ یا یہ ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ یہاں پر ہوتا رہتا ہے، یہ بہت ہی کم چیز ہے، بہت ہی آسان چیز ہے جو یہاں ہم گزارے لے جا رہے ہیں. آخرت میں پھنسیں گے تو کہیں سے بچ نہیں سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آ جاتی ہے تو یہ ہم سبھی کو بالکل نو ڈاؤٹ کہ سخت پکڑ ہوتی ہے، اور پھر کوئی کہیں سے کوئی کھلا پلا کے بچ جائے، نکل لے تھوڑا سا، یہ وہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی دیکھا ہے پوری پوری قومیں ختم ہو گئی، یا پرسنل لیول پر بھی سب کے ساتھ آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو ہو سکتا ہے عذاب کے طور پہ آئے یا آزمائش کے طور پہ آئے، یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے. لیکن ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے معافی کی اور آزمائش کی ہی، کہ یہ آزمائش ہے اور میں اس پہ صبر کر کے اللہ کو دکھاؤں گی. اگر عذاب بھی ہوگا تب بھی اگر ہم اس پہ صبر کر کے اللہ کو دکھائیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی راضی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. توبہ کریں، استغفار اور صبر کریں، یہ ساری چیزیں پھر ہمارے فیور میں ہی ہوں گی، کیونکہ ہمیں امید رکھنی ہے اللہ سے کہ یہ میرے لیے خیر ہوگا، میرے لیے یہی ہی بھلا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بدل دیتے ہیں خیر میں انشاءاللہ. انہو، بے شک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوا یبدی، پھر سے ہو بھی آیا اور ہوا بھی آیا. یہ وہ ہی اس طرح والے ہمارے پاس جملے جو بن رہے ہوتے ہیں، پھر یہ میننگ اسی طرح کی نکلے گی کہ بے شک وہی یبدیو، بدا، اس میں بدایا یا بدا آپ لوگوں کو ورڈ معلوم ہے، بدا مانے ہوتا ہے شروع کرنا کوئی بھی چیز، کہ وہی شروع کیا ہے انہیں نے، اور یعید، وہی دوبارہ کسی چیز کو ریپیٹ کرنے کو کہتے ہیں اعید. جیسے کہ ہم لوگ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ٹیچر سن نہیں پائیں یا ہم کبھی کچھ سنا رہے ہوتے ہیں اپنا سبق، تو اعید ہی کہتی، ریپیٹ کرو. یا ہم لوگ کبھی ٹیچر سے کہنا چاہیں کہ میم یہ ورڈ ریپیٹ کر دیجیے، تو ہم لوگ بھی یہی ورڈ عربی میں یوز کرتے تھے. سبحان اللہ. تو آسان ہے کہ انہوں نے ہی شروع کیا ہے اور وہی دوبارہ پلٹائیں گے. تو جملہ لیکن کیا بن رہا ہے دیکھیں، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتے ہیں اور وہ ہی دوبارہ پیدا کریں گے. جبکہ پیدا ورڈ اوپر کہیں نہیں لکھا ہوا ہے نا، لیکن انہوں نے ہی شروع کیا تھا، تخلیق سے مراد، اور وہی دوبارہ اسے یعید، وہ اسے دوبارہ پلٹا لیں گے. یعنی کہ ابھی بھی مرنے کے بعد دوبارہ جو پیدا ہوگا وہ ہی ایسا کام کر لیں گے، پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ ہی وہ کر لیں گے. اور ہوا وہ الغفور، بہت زیادہ بخشنے والے، الودود، ودود ود سے ہے جو کہ محبت جس کے معنی ہوتے ہیں، کہ بہت زیادہ محبت کرنے والے. سبحان اللہ. اللہ کی محبت کو ہم لوگ نے دیکھا، جانا، پہچانا، محسوس ہی نہیں کیا ہے. جب اگر محسوس کرنے لگتے ہیں تب ہمیں لگتا ہے کہ واقعی کوئی اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا جتنی اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں. جب اللہ کی محبت، اللہ کرے کہ ہم سب پہچاننے شروع ہو جائیں، تبھی بھی ایک بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ ماں باپ کی محبت پہ ہم سبھی کو ایک اطمینان اور معلوم رہتا ہے کہ ہاں میری امی کر رہی ہیں، میرے لیے بھلا کر رہی ہیں، چاہے سامنے دکھ رہا ہو کہ بھائی وہ ایسے نہیں، ایسے پہننے نہیں دے رہی ہیں، ایسے کھانے نہیں دے رہی، یہ کر رہی، میم لیکن آپ ایک کی دل آواز میں. نہیں آ رہی. جی میری آواز نہیں آ رہی ہے؟
यहाँ आ रही है। استاذہ ہمیں آ رہی ہے استاذہ، ہمیں آواز آ رہی ہے. اوکے ہری جی آپ کا دوبارہ جوائن کیجیے. میم اب آ رہی ہے آواز. اوکے کسی نے کہا ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ نہیں آیا ہے. عظما دیکھیں آپ اگر اوپر بھیج چکی ہیں تو آپ ان کو دکھا دیں اوپر ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بھیج دیں. جی استاذہ اس کا ورڈ ٹو ورڈ صرف آیت نمبر 12 تک ہی آیا تھا، ابھی اس کے آگے آیا نہیں ہے. اچھا چلیے گروپ پہ چیک کیا عظما آپ نے؟ دوبارہ چیک کر لیجیے ایک دفعہ. نہیں ہے تو پھر اس کے بعد بھیجتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ہی دوبارہ کرنے والے ہیں، غفور ہیں، ودود ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. نیچے بھی اس کا پڑھ لیتے ہیں. آیت نمبر 13 کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے وہی اپنی قوت اور قدرت کا کاملہ سے، یعنی کہ اپنی طاقت اور اپنی قدرت جو بھی کمپلیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے. قدرت کاملہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ نہیں کر سکتے، سے پہلی مرتبہ پیدا کرتے ہیں اور پھر قیامت کے دن دوبارہ انہیں اسی طرح پیدا فرمائیں گے جس طرح انہوں نے پہلی بار پیدا کر دیا. کوئی ان کو تکلیف پہلی بار میں بھی نہیں ہوئی تھی، دوبارہ میں بھی، دوبارہ تو اور بھی اسی لیول پہ پیدا کر دیں گے جس طرح سے پہلی بار پیدا کیا تھا. پھر وہ الغفور الودود، اور وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والے ہیں. دیکھیں یہاں پہ کون کون سے نام آئے ہیں جو کہ ہمیں اللہ کی طرف توبہ کرنے پر ایک لے کے جا رہی ہے کہ مغفرت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ. الغفور بہت زیادہ بخشنے والے. یہاں پہ دیکھیے کیا لکھا، وہ بڑے بخشنے والے ہیں، بہت زیادہ الغفور. اور اسی طرح الودود بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. تو دیکھیں وہ انسان جو کہ جلا رہا تھا، جو اس طرح کا تھا، جو کہ بیٹھے دیکھ رہے تھے تماشا، ان کے لیے بھی مغفرت، اگر وہ سچی توبہ کر لیں تو معاف کر دیں. کبھی کبھی دیکھیں ہم انسان اس طرح کے ہیں کہ اگر کہیں کہ اتنا ہمارے اندر یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ نہیں اس نے بہت سختی کی ہے ہمارے ساتھ، پوری زندگی ہماری اس نے ایسی خراب کر دی، اور آج یہ اتنے آرام سے معافی مانگنے آ گیا اور ہم لوگ اسے معاف کر دیں اور ختم کر دیں، کوئی معاملہ ہی نہیں رکھیں. جو پچھلا ہمارے ساتھ ہوا ہوتا ہے اس کو ہم ختم کرنے بھولنے تیار نہیں ہوتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس میں کہا کہ اگر کسی نے اگر کوئی اس طرح سے کہے کہ ہمارے دل میں پھر ایک ایسا رہتا ہے کہ نہیں اس کو بھی تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ سزا ملنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث میں بتایا کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والے، برداشت کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، کہ وہ بندے جو کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں. برداشت جس دن بہت زیادہ وہ ہو جائے گا سزا اور یہ سب چیزیں، گناہ پہ گناہ، تبھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور پھر قیامت آ جائے گی، سب ختم ہو جائے گا. جی احمدی بولو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ یہ ہم دعا کرتے وقت ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ الودود ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے، یہ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہی یہی ہے کہ میرے اچھے اچھے نام ہیں اور تم اس سے مجھے پکارو، دعا کے وقت پکارو. تو نام سیکھنا ہی اس لیے چاہیے کہ ہمارا کیس جس طرح کا ہو. جبار کے معنی معلوم جوڑنے والے، سبحان اللہ. تو اللہ مغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی، جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تم مجھے جوڑ دے. تو اصل میں جوڑنا کیا ہے کہ جو چیز بھی ہماری ٹوٹی ہوئی ہے، جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، جو الگ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس سے ملا دیے. تو ہمیں خیر سے جوڑنا، جو بھی کمیاں ہیں تو وہ الجبار کے اندر سبحان اللہ آ جاتا ہے. تو یا جبار، اس کے بعد آپ اپنی کمیاں آگے پیش کریں. غفور یا غفور، ایسے تو وہ ان کو یہی ہی آرڈر ہے کہ آپ ان کو اچھے ناموں سے پکارے. اور پھر اتنا کنیکشن تو ہمیں کم سے کم معلوم ہونا چاہیے کہ میرے رب یہ ہیں، تو ہمیں ان سے جو ہے نا اسی لیول پہ مانگ. جی رجا استاذ آپ جب یہ کریں گے بیچ میں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نامز بھی کریں گے تو بہت اچھا رہے گا پلیز، انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب کریں گے؟
बिजी तो नहीं होंगे आप सब? नहीं सादा हम सब करेंगे इंशाल्लाह, मैं यही इंशाल्लाह। कहने हाँ। वाली थी। हम दुआ करेंगे अल्लाह हमारे वक्त में बरकत दे, जैसे आप कहते हैं ना, हम नहीं कर सके, अल्लाह हमसे करा दे, बस हम सभी से, हम सब स्टूडेंट से अल्लाह करा दे। जी इंशाल्लाह। मेरे तो पता नहीं आमीन। क्या क्या ख्याल आता है, हम ये सोचते हैं आप सब अगर अगर अभी शुरू कर देंगे तो फिर बेचारे आप लोग के डबल ट्रिपल कोर्स होना शुरू हो जाएंगे, फिर मुश्किलें होंगी। अभी एक चीज आप लोग याद कर रहे हैं, फिर उसमें भी कुछ ना कुछ फिर वो पढ़ाई के ही लेवल पर होगा, तो कुछ तो काम होएगा ही, लिखना पढ़ना। मेरी तरफ से तो कोशिश रहती है कि आसान करिएगा, तो देखें अल्लाह ताला कब उसका सही वक्त रखेंगे उसके लिए। एक्चुअली सादा मैंने काफी जनों का काफी सुना माशाल्लाह बारकल्लाह फी, पर आपका जो पढ़ाने का मतलब आपका जो बोलने का तरीका है ना माशाल्लाह, ये आपको इवन अहमदी कहेंगे, आप अहमदी से भी पूछिए, आपका जो बोलने का तरीका ना सादा बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। आपकी बातें ना बहुत दिल को छू जाती है। अहमदी, एम आई राइट और रॉन्ग? यस बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सादा आप जब पढ़ाती है ना क्लास में, तो ट्रांसलेशन अलग से याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। अगर क्लास अटेंड नहीं करो ना तब नहीं समझ में आता, लेकिन जब क्लास अटेंड कर लेते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से बहुत आसान कर। बेशक बेशक सही जी, सही इसीलिए कहती थोड़ा हैं। सा अरबी टच में पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा टफ जरूर लगता है शुरू में, लेकिन अब आप देख रही हैं कि हमने कभी भी ये नहीं इस तरह से नहीं चाहते हैं कि बस ये वर्ड है, ये इसकी मीनिंग है। उसके अंदर हम जाके कोशिश ये कर रहे होते हैं कि इसको किसी न किसी तरह ओपन कर दें, ताकि आप लोग आगे भी कहीं सुने तो उसको आप वर्ड को पहचानना शुरू करें, तो वो जरूर फिर अरबी से रिलेटेड होता है। ये चीज बहुत ही, अरबी टू अरबी कोर्स करा था तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा एक ही चीज पसंद आई थी, लेकिन उसकी तो मेहनत फिर अलग ही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को भी उसी थोड़ा पैटर्न जो लेके जा रहा है वही वाला ही है, बस इसीलिए आप लोग को पसंद आ रहा है, और कोई खास बात उसमें मेरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अरबी जो अल्लाह ने जिससे कलाम उतारा है, ये उसकी खासियत हो सकती है। सुभान अल्लाह। चले ये थोड़ा सा मैं जुबान की भी खासियत है। हाँ यही बात है, ये कुरान की खासियत है, अरबी जबान की खासियत है जिसमें नाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी आप सबसे माजरत चाहते हैं, आज एक इमरजेंसी है, हमें क्लास इसी वक्त बंद करना होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि जहाँ तक पढ़ा है इसको फिर लेते हैं, बहुत ज़रा सा ही रह गया था, लेकिन फौरन होने वाला नहीं दिख रहा है, बातें हैं इसमें, इंशाल्लाह लेके चलेंगे। तो जितना हुआ है वहां तक मैं ये निकाल के फिर होमवर्क वगैरह भेज। ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।